نیوزی لینڈ نے انڈیا کو 40 سال کے بعد انڈیا کے ہوم گراؤنڈ پر شکست دے دی. یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم میں بڑے بڑے نام آئے تھے. اسٹیفن فلیمنگ تھے، ڈینیل وٹوری تھے، اور مارٹن گپٹل تھے، برینڈن میکلم تھے. بہت بڑے بڑے نام تھے. اس سب کے باوجود کوئی بھی ٹیم کسی بھی بڑے نام کی موجودگی کے باوجود انڈیا میں آ کر انڈیا میں ٹیسٹ میچ میں نہیں ہرا پائے. آخری میچ جو انہوں نے جیتا تھا 1988 میں جیتا تھا. اندازہ کر لیں کہ یہ فتح کتنی بڑی فتح ہے کہ اس کے بعد انڈین ٹیم اب اگلا جو میچ ہے پونے میں اور پھر وانکھیڑے میں، وہاں کم بیک کر سکتی ہے کہ نہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ کم بیک کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹیم انڈیا اتنی شاندار ہے، اتنی تگڑی ٹیم ہے کہ آپ دیکھیں 46 پر پہلے اننگز میں آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے کتنا عمدہ کم بیک کیا، اور ایسا کم بیک عام چھوٹی ٹیمیں یا معمولی ٹیمیں نہیں کرتی ہیں. انہوں نے تیسری اننگ کے اندر آ کے 400 سے زیادہ رنز بنا دیے. رشبھ پنٹ بدقسمتی سے 99 پہ آؤٹ ہوئے. مجھے اس پہ بھی ویڈیو بنانی تھی لیکن خیر مصروفیات اور ویکنڈ کی وجہ سے نہیں توجہ دے پایا. رشبھ پنت جو ہیں وہ ایک جان لیوا حادثے سے بچے ہیں، مرتے مرتے بچے ہیں، لیکن اس بندے کے اندر کرکٹ کے میدان میں آنے کی تڑپ تھی، بھوک تھی، طلب تھی کہ وہ بلہ تھام کے پھر میدان میں اترتا ہے. 2024 کی IPL سے اس نے واپسی کی، پھر بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے سنچری کی، اور اب ویل ڈیزرو سنچری تھی ان کی. 99 پہ وہ بدقسمتی سے آؤٹ ہو گئے. بہت اچھا کھیلے، بہت کمال کھیلے. ان کی وکٹ کیپنگ کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں. ان کو ہم اگر سائڈ پہ کریں، ان کی کیچنگ جو ایبلٹی ہے اس کے اوپر اگر اس کو تھوڑا سا ہم سائڈ پہ کریں تو پھر ان کی بلے بازی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، بہترین بلے بازی انہوں نے کی. اس کے بعد KL راہل نے ان کا ساتھ دیا. سرفراز خان یار آؤٹ اسٹینڈنگ. دیکھیں ایک بندہ ڈومیسٹک میں مسلسل رنز کرتا ہے اور وہ رنز کرتا رہتا ہے، سر جھکا کے رنز کرتا رہتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے اور وہ سنچری داغ دیتا ہے. آپ دیکھیں پہلی اننگ کے اندر اس نے مار دھاڑ کی کوشش کی اور اسی کوشش میں وہ آؤٹ ہوا. دوسری اننگ کے اندر دباؤ بھی تھا لیکن اس دباؤ کو اس نے خاطر میں نہیں لایا اور ایسی تباہی بلے بازی کی، بہت اچھی، بہت عمدہ. وہ کہتے ہیں نا کہ سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا، اور واقعی سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا. اس کے بعد پھر جب ان کی لیڈ ہی اتنی زیادہ تھی نیوزی لینڈ کی کہ وہ 400 کا ہدف کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. بہرکیف 108 کے اسکور پہ جس وقت 108 کی لیڈ کے اوپر انڈیا آل آؤٹ ہوا، نیوزی لینڈ نے بلے بازی شروع کی، تو لگا ایک موقع کے اوپر جب پہلے ہی اوور میں کپتان ٹام لیتھم کو جسپریت بمراہ نے آؤٹ کیا تو لگا کہ شاید کہ انڈیا ڈومینیٹ کرے گا، واپس کرے گا. لیکن بھائی اس دن اگر ڈومینیٹ کرنے کے لیے بمراہ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی اور بالر ہوتا، کوئی اور سیمر ہوتا، سراج یا وٹ ایور کوئی اور، تو کمال ہو سکتا تھا. ان کے پاس 3 ڈومینیٹ کرنے والے سپنرز ہیں، کلدیپ یادو ہیں، اشون ہیں اور جڈیجا ہیں. تو تینوں ہی بہترین ہیں، تینوں ہی سپن کنڈیشن میں وہ کہتے ہیں نا کہ خطرناک ہیں، بلکہ ہمارے عمران خان صاحب کے بقول خطرے ناک ہیں. اس کے باوجود اس میچ میں سپنرز کوئی خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے. یہ نہیں کہ انڈیا کے سپنرز نہیں کر سکے، وہاں سے اعجاز پٹیل وہ بھی کچھ خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے. ہاں اگر انڈیا پچ اچھی ریڈ کر لیتا، فیصلہ اچھا کر لیتے، ٹاس جیتنے کے بعد وہ پہلے باؤلنگ کر لیتے، اور اگر وہ 1-2 سیمرز اور کھلا لیتے تو شاید اس میچ کا نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا. ایک تو ہفتے پورے سے وہاں بارشیں تھیں، کورز پچ کے اوپر تھے، نمی تھی، پھر ان سے پچ ریڈ کرنے میں غلطی ہوئی، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ 46 پر آؤٹ ہونے کے بعد بھی اگر اس دن بمراہ کا کوئی ساتھ دیتا، آپ دیکھیں ٹام لیتھم کو جس طرح انہوں نے آؤٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ڈیون کونوے کی جو وکٹ تھی. ہاں اس پہ ایک اور پہلو بھی ہے، اس پہ میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. اگر بمراہ کا اس دن کوئی اور ساتھ دیتا تو یہ میچ نیوزی لینڈ کے لیے مشکل ہو سکتا تھا. جو 40 سال سے وہ فتح کا انتظار تھا وہ انتظار تھوڑا اور طویل ہو سکتا تھا. بمراہ اس دن آؤٹ سٹینڈنگ تھا. بھائی آؤٹ سٹینڈنگ بمراہ کب نہیں ہوتا؟ دنیا کا ہر فارمیٹ کا بہترین باؤلر اگر بمراہ کو قرار دیا جاتا ہے تو وہ اس کا مستحق بھی ہے. ہاں جو دوسری بات میں کرنا چاہتا تھا، بہت سے سوشل میڈیا پیجز پہ بہت سی جگہ پہ یہ بات چل رہی ہے کہ ڈیون کونوے کے جس گیند پہ وہ آؤٹ ہوئے ہیں، در حقیقت وہ مائیکل گف تھے امپائر، انہوں نے ناٹ آؤٹ دیا. اس پہ ٹیم انڈیا ساری بھڑک اٹھی، بالخصوص وراٹ کوہلی بھڑک اٹھے. تو انہوں نے بڑے جوش و جذبے کا اظہار کیا، روہت شرما کو اشارہ کیا کہ آپ کو تھرڈ امپائر کی طرف جانا چاہیے. تھرڈ امپائر کی طرف گیا تو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو صاف ستھرا آؤٹ ہے. اصل میں ڈیون کونوے تھوڑا سا کم جھکے ہیں، ان کے مطابق گیند تھوڑی باؤنس کرے گی، اوپر آ کے لگے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، گیند نیچے لگی اور وہ صاف ستھرا آؤٹ تھا. خیر آؤٹ ہونے کے بعد
سب کھلاڑیوں نے جا کے مائیکل گف کو کچھ نہ کچھ کہا ہوگا. اصل جو بیچ میں بات تھی وہ وراٹ کوہلی کے اوپر ہے کہ بہت سے سوشل میڈیا پیجز کے مطابق وراٹ کوہلی نے جا کے مائیکل گف کو گالیاں دیا. نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا. وراٹ کوہلی ایک ایکسپیرینس کرکٹر ہے, دنیا میں بڑے عرصے سے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور ہر میدان میں, ہر محاذ پہ, ہر ٹیم کے خلاف, ہر کنڈیشن میں اس نے رنز کیے ہیں. وہ جانتا ہے کہ انٹرنیشنل میچ کے قواعد و ضوابط کیا ہوتے ہیں. یہ ماڑا موٹا یا کوئی ڈومیسٹک کا میچ تو تھا نہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں, انٹرنیشنل میچ میں ایسا کرتے ہیں, تو آپ ود ان 9 سیکنڈ آپ کو پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ باہر ہو جائیں گے. تو وراٹ کوہلی نے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گالی وغیرہ دی ہوگی یا امپائر کو کوئی برا بلا کہا ہوگا. ہاں وہ ہیٹ آف دا مومنٹ کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کو خیال کرنا چاہیے یہ وہ یا سم تھنگ ایلس, کچھ بھی ایسا جو امپائر بھی آگے نوٹس میں نہ لائے. تو میرے نہیں خیال کہ وراٹ کوہلی نے ایسا کچھ کہا ہوگا. تو اب اگلا میچ ہے پونے کے اندر, وہاں دیکھتے ہیں کہ انڈیا اسی اپروچ کے ساتھ جائے گا یا نہیں. ہاں ایک آخری بات کر کے میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ روہت شرما سے جب میچ کے بعد اس نے پوچھا کیا تو اس نے کہا کہ بھائی میری ٹیم ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم 2-3 گھنٹے اگر خراب کھیلے ہیں تو ٹیم کے اندر تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے یا ہماری ٹیم ماڑی ہو گئی ہے, ہماری ٹیم کمزور ہو گئی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ ڈومینیٹ کریں گے, ہم اگلے میچ میں پھر اسی طرح کی کرکٹ کھیلیں گے. یہ ہوتا ہے کیپٹن, یہ ہوتا ہے ویژن, یہ ہوتا ہے طریقہ کار, یہ ہوتا ہے ٹیم کو بیک کرنے کا طریقہ کہ ٹیم کا مورال ڈاؤن کرنے کی بجائے اس کی کمر میں تھپکی دی جائے اور کہا جائے کہ بھائی کیا ہوا, میری ٹیم ہے, اگر ایک میچ میں برا کھیلے ہیں تو کیا ہوا, اگلے میچ میں ہم ایسے ہی کھیلیں گے. اور یہی بڑی ٹیموں کی نشانی ہوتی ہے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.